ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ادھر کراجیسر قلعے میں چولپان اپنی مخصوص عبادت کر رہی ہوتی ہے کہ جب تک میرے جسم میں جان باقی ہے تب تک ارطغرل صاحب، الیار صاحب اور ویسیلوس آرام سے نہیں سو پائیں گے۔ میرے اورال اور میرے بیٹے کو جو درد انہوں نے دیا اس سے دگنا سہنا پڑے گا۔ اسی دوران ویسیلوس اس کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اتنے دن سے نظر نہیں آ رہی ہو، مجھے لگا جیسے تم مر گئی ہو۔ تو چولپان کہتی ہے کہ میں اپنا انتقام لیے بغیر نہیں مر سکتی۔ تو ویسیلوس کہتا ہے کہ تم اپنی شکل تو دیکھو، تم انتقام کیسے لے سکتی ہو، حالانکہ تم میں یہ کمرہ چھوڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ تو چولپان اس سے کہتی ہے کہ اگر تم میں اتنی طاقت تھی تو تم نے اورال کو کیوں نہیں بچایا؟ تو ویسیلوس کہتا ہے کہ تم بھی اورال کی طرح بیوقوفوں والی باتیں کر رہی ہو، وہ خود اپنی حماقت کا شکار ہوا ہے۔ اسی دوران ویسیلوس کی نظر صلیبی شکل پر بنے ہوئے اس نمونے پر پڑتی ہے اور پھر اسے اٹھا کر کہتا ہے کہ تم نے اپنا عیسائیت والا عقیدہ ہم سے چھپایا ہوا تھا۔ تو چولپان کہتی ہے کہ میں نے ہمیشہ اپنا عقیدہ اپنے دل میں رکھا تھا، خداوند کے سوا کسی کو جواب نہیں دے سکتی اور نہ ہی میں نے دینا ہے۔ اس بات کو سننے کے بعد ویسیلوس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوتا، یہ سن کر فوراً کمرے سے باہر چلا جاتا ہے۔ اور ادھر ارطغرل صاحب، الیار صاحب اور آرتک بھائی کے ساتھ سرائے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک ہو جانا ہماری طاقت کے لیے کافی نہیں۔ ہم ہر بے کسوں اور بے سہارا لوگوں کو جو ہمارے قبیلے میں ہیں ان کی مدد کریں گے، ہم لوگوں کو ان کی انسانیت اور ہر عزت دیں گے۔ یہ سن کر الیار صاحب کہتے ہیں کہ ویسیلوس کا پتہ نہیں کہ وہ کدھر اور کس حال میں ہوگا۔ تو ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ وہ اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے بے چین ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کسی بڑی سازش پر غور کر رہا ہے۔ جیسی شکست اس نے کھائی ہے وہ اس کے شہنشاہ کو بھی پریشان کر دے گی، اس لیے وہ اپنے شہنشاہ سے کچھ پوچھے گا۔ اسی دوران صفدر اور دمرل وہاں داخل ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور، کچھ اہم معلومات ہیں جو آپ کو بتانا ضروری ہیں۔ پھر صفدر وہ معلومات ارطغرل صاحب کو بتانے لگ جاتے ہیں۔ اور ادھر کراجیسر قلعے میں نیکیا سے آنے والا دستہ پہنچ جاتا ہے تو ویسیلوس ان سپاہیوں کو کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے طویل سفر کیا ہے، آپ لوگ آرام کریں، اور پھر خود اس دستے کے کمانڈر کے ساتھ باتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ ادھر سرائے میں صفدر ارطغرل صاحب کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کے حکم کے مطابق ہم نے قلعے میں نیکیا سے ایک بڑے دستے کو آتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن وہ اس دفعہ تعداد میں بہت زیادہ تھے۔ تو ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ویسیلوس نے اپنے ارادے ظاہر کر دیے ہیں، وہ دستے قلعے کا دفاع کرنے نہیں بلکہ ہمارا خون بہانے آیا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے، ہم ان کی بچی کچی سانسوں کو بھی ختم کر دیں گے اور ان کے پھیپھڑوں کو پھاڑ دیں گے۔ اور مزید کہتے ہیں کہ نیکیا میں سلطان کا ایک جاسوس ہے، یقیناً اسے کوئی حادثہ پیش آ گیا ہوگا۔ تو الیار صاحب کہتے ہیں کہ یا تو وہ محل سے باہر نہیں نکل سکا یا پھر اس کا راز کھل گیا ہے، بہرحال اس کی جان خطرے میں ہے۔ اور ادھر جنگل میں سلطان کے جاسوس صلیبی سپاہیوں سے بچتے بچاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اسی دوران صلیبی سپاہی انہیں دیکھ لیتے ہیں اور پھر ایک سپاہی ان پر تیر چلاتا ہے۔ اللہ کے حکم سے تیر صحیح نہ لگنے پر وہ جاسوس بچ جاتے ہیں اور پھر سے اٹھ کر آگے بڑھنے لگ جاتے ہیں۔ ادھر ارطغرل صاحب صفدر اور دمرل سے مزید معلومات لے رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ہمیں محل سے کوئی خبر نہ ملی تو ہم اندھیرے میں رہیں گے، اب تو قلعے میں بھی ہمارا کوئی آدمی نہیں ہے۔ اور پھر الیار صاحب کو کھانے کی دعوت دیتے ہیں کہ شام کو آپ ہمارے مہمان ہوں گے، ہم مل بیٹھ کر آنے والے معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ یہ سن کر الیار صاحب وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اور ادھر کراجیسر قلعے میں نیکلس اور ویسیلوس آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ویسیلوس کہتا ہے کہ نیکیا میں بیٹھا سلطان بزدل اور بیوقوف ہے۔ تو نیکلس کہتا ہے کہ قلعے میں معمور سپاہی اور ہم یہی باتیں سوچتے رہتے ہیں، ہم سب تو جنگ کے لیے تیار ہیں پر ہمارے شہنشاہ بزدل ہیں، ہم سب اس سے اکتا گئے ہیں۔ تو ویسیلوس اس سے کہتا ہے کہ جب میں ترکوں سے فارغ ہو جاؤں پھر سلطان کی بھی باری آئے گی، وہی تخت میں اس کے لیے قبرستان بنا دوں گا۔ اور مزید کہتا ہے کہ میں ایسے منصوبے بنا رہا ہوں اور وہ ایسے وقت پر منظر عام ہوں گے جب انہیں میری بہت کم توقع ہوگی۔ تو نیکلس کہتا ہے کہ سلطان علاء الدین اپنی نظریں کراجیسر پر جمائے ہوئے ہے اور یہ خبر عام ہو چکی ہے۔ تو یہ سن کر ویسیلوس کہتا ہے کہ وہ یہ نہیں جانتا کہ اس نے اپنی آنکھیں اپنی کمر پر جمائی ہوئی ہیں، اگر اس نے میرے قلعے کا محاصرہ کر بھی لیا تو اسے لڑائی کئی مہینوں تک جاری رکھنی پڑے گی۔ ان کی یہی گیدڑوں والی باتیں کافی دیر تک جاری رہتی ہیں۔ اور دوسری طرف مشگاہ میں ارطغرل صاحب کے سپاہی مشقوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ ترگت اور بامسی انہیں مہارتیں سکھا رہے ہوتے ہیں کہ کیسے اپنے دشمن کو پہچاننا ہے اور زمین پر گرانا ہے۔ اور پھر ترگت کہتا ہے کہ تلوار پر تمہاری گرفت نہ تو بہت زیادہ مضبوط ہو اور نہ ہی نرم ہونی چاہیے، بہت ہی اچھا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے۔ اور پاس ہی ارطغرل صاحب کے کہنے پر دندار ان کے قبیلے کے مستحق لوگوں میں غلہ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں کہ اسی دوران گلبانو دندار کے پاس آ جاتی ہے۔ تو دندار کہتا ہے کہ آپ نے تکلیف کیوں کی، ہم خود آپ کے پاس لے کر آتے۔ تو گلبانو اس سے کہتی ہے کہ اس بات کا احساس آپ کو تب ہونا چاہیے تھا کہ جب میرا دوان زندہ تھا۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ماضی میں آپ نے اپنے آپ کو ایک سردار سمجھا ہوا تھا اور ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ آپ ہی اس قبیلے پر اتنی مصیبتیں لائیں گے، اب مجھ سے دور رہو۔ اور یہ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔
اس کے بعد حائمہ خاتون خیمے سے باہر آ کر کہتی ہیں کہ میرے قبیلے کے مردوں اور خواتین و حضرات، ہمارا تعلق اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہے جن کے پاس پڑوس میں اگر کوئی بھوکا ہوتا تو انہیں نیند نہیں آتی تھی جب تک اس بھوکے کو کچھ کھانے کو نہ دے دیتے۔ ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم مستحق اور نادان لوگوں کی مدد کریں، اس تعاون کے ساتھ ساتھ غیر مسلم لوگوں کو بھی امید دلائیں، تب ہی ہمارا اتحاد ممکن ہو سکے گا۔ قبیلے کے تمام لوگ ان کی باتیں سن کر ان کا شکریہ ادا کر کے چلے جاتے ہیں، اور ادھر دندار ایک جگہ پر بیٹھا اداس اور اپنے آپ پر نادم ہو رہا ہوتا ہے کہ اسی دوران ان کے پاس شیخ ابن العربی صاحب تشریف لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی انسان گناہ نہ کرے یا پھر اس کے کوئی گناہ نہ ہو تو پھر اللہ ایسی مخلوق پیدا کر دے گا جو گناہ کرے اور پھر اس پر اللہ سے توبہ استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیں گے۔ اس میں بھی ایک حکمت ہے، غلطیاں اور گناہ انسانوں سے ہی ہوتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے ہم بھی اللہ کی طرف رجوع کریں۔ تو دندار بھی سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آئندہ کے لیے کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے میرے خاندان اور قبیلے کی عزت پر داغ آئے۔ پھر شیخ صاحب ان کی یہ باتیں سن کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ادھر گلبانو اتاق میں بیٹھی دوان کی جدائی میں رو رہی ہوتی ہے اور باہر مشگاہ میں بامسی نے اپنی ہی دنیا بسائی ہوئی ہوتی ہے اور ایک سپاہی کو چیک کرنے کے بعد کہتا ہے کہ میں نے دیکھ لیا کہ تم تلوار استعمال کرنے کے قابل نہیں ہو، پہلے جاؤ اور اپنے پھٹوں کو مضبوط کرو اور پھر میرے پاس آنا، یہ کہہ کر اسے بھیج دیتا ہے۔ اتنے میں ترگت قریب آ کر کہتا ہے کہ یہ تم نے کیا کیا؟ تو بامسی کہتا ہے کہ میں نے یہ اس کے بھلے کے لیے کیا ہے، یہ ابھی تلوار بازی نہیں کر سکتا، اسے مزید سخت محنت کی ضرورت ہے۔ خیر آج کے دن مشگاہ میں بامسی اور ترگت سپاہیوں کو کافروں کے خلاف ابھار رہے ہوتے ہیں اور ادھر جنگل میں وہی جاسوس صلیبی سپاہیوں سے بچتے بچاتے ایک جگہ چھپ جاتے ہیں۔ صلیبی سپاہی ان کے پاس سے گزر جاتے ہیں مگر انہیں پتہ ہی نہیں چلتا، اور ادھر سرائے میں ارطغرل صاحب آرتک بھائی کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے جاسوس والا معاملہ کچھ مشکوک لگتا ہے کیونکہ بہت عرصے سے ان کی طرف سے کوئی خبر نہیں آئی۔ تو آرتک بھائی کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ کہیں بے نقاب ہو چکے ہیں۔ تو ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو پھر شہنشاہ سے ہمارے تعلقات خراب ہوں گے، لہٰذا ہم سلطان کے لیے معلومات حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ کیا کونیا میں آپ کو سلطان سے ملنے کا موقع ملا؟ تو آرتک بھائی کہتے ہیں کہ میں ان سے نہیں مل سکا اور مجھے لگتا ہے کہ میں پوری زندگی ان سے نہیں مل سکوں گا۔ جب میں محل میں پہنچا تو محل کسی پر اسرار خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا، کچھ لوگوں نے تو کہا کہ سلطان وہاں موجود ہی نہیں ہے۔ میں نہیں جانتا کہ یہ بات سچ تھی یا نہیں، مگر میں نے جس سے بھی یہ بات کی اس نے سلطان کی تعریف کی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں بازار میں تجارت کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ تو ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں بازار کی ساخت کو سہارا دینا ہے اور اس کی حفاظت کرنی ہے، آئندہ کسی سے کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا، اور پھر کافی دیر تک تجارت کے معاملات پر بات چیت کرتے رہتے ہیں۔ اور ادھر جنگل میں صلیبیوں کے گزر جانے کے بعد وہی جاسوس جو تیر لگنے کی وجہ سے زخمی ہوا تھا وہ دوسرے ساتھی کو سہارا دیتا ہے۔ پاس ہی صلیبی سپاہی انہیں ڈھونڈنے کے لیے پورے جنگل میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر جاسوس اور اس کا ساتھی ایک غار میں پہنچ جاتے ہیں، پھر وہ اسے پینے کے لیے پانی دیتا ہے۔ تو وہ جاسوس اپنے ساتھی کو کہتا ہے کہ کائی قبیلے جا کر ارطغرل صاحب کو کہنا کہ آ کر سلطان کے جاسوس یعنی کہ مجھ سے ملے تاکہ انہیں ہر بات کی خبر ہو، مجھے انہیں کچھ بتانا ہے، یہ ریاست کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اس کا ساتھی کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، میں اپنی جان کی بازی لگا کر یہ کام کروں گا۔ اور ادھر صلیبی سپاہیوں کو جنگل سے ایک بیگ مل جاتا ہے جس کو دیکھ کر سپاہی اس کی تلاشی لیتے ہیں، اس میں سے کوئی چیز نہیں ملتی مگر اس پر خون لگا ہوا ہوتا ہے۔ پھر ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شاید وہ زخمی ہونے کی وجہ سے مر گئے ہیں، اور پھر کچھ سپاہی ویسلیوس سے مدد لینے اور باقی سپاہی اس جاسوس کے مردہ جسم کو ڈھونڈنے میں نکل پڑتے ہیں۔ اور ادھر کراجیسر قلعے میں ویسلیوس اپنے کمرے میں کھڑا ہوتا ہے کہ اسی دوران اس کے پاس چولپان آ جاتی ہے۔ تو ویسلیوس اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ آخر کار تم اپنے کمرے سے باہر آ ہی گئی ہو۔ تو چولپان اس سے کہتی ہے کہ میں چولپان نہیں بلکہ میں ایکترینا ہوں۔ تو ویسلیوس کہتا ہے کہ مجھے خوشی ہوئی کہ تمہیں پھر سے اپنا شاہی خون یاد آ گیا ہے، اور پھر چولپان کے کپڑوں میں رکھا ہوا چاقو نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ ہر وہ چیز جس نے ماضی میں تمہارے ذہن میں زہر بھرا ہے اسے اس چاقو سے چھٹکارا پا لینا چاہیے، ہم تمہارے اس چاقو سے ہی شروعات کریں گے۔ تو چولپان کہتی ہے کہ جلد ہی یہ چاقو ہمارے دشمنوں کو چیر ڈالے گا، اگر میں اس میں کامیاب نہ ہو سکی تو میرا بچہ اسے پورا کرے گا، میرے پاس اورال کی آخری یادگار ہے۔ تو ویسلیوس کہتا ہے کہ اگر الیار اور اصلحان کو پتہ چل گیا کہ تم اس حال میں ہو تو ان کے پاس تم پر رحم کرنے اور تمہیں واپس قبیلے لے کر جانے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہوگا۔